اس لیے میں بہت مختصراً چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک بہت وسیع مضمون ہے، کس عنوان پر گفتگو کی جائے، لیکن میں مجمع کی مناسبت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی کسی سے اپنی بچی کا رشتہ طے کرنے لگتا ہے تو جہاں اس ہونے والے داماد کے متعلق بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، وہاں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ چلتا پھرتا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر پتہ چلے کہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، دولت مند بھی ہے، لیکن اس کی گیدرنگ، اس کی بیٹھک، اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ شرابیوں کے ساتھ ہے، وہ خائنوں کے ساتھ ہے، دغابازوں کے ساتھ ہے، بزدلوں کے ساتھ ہے، فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہے، تو آدمی کہتا ہے مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے داماد کے لیے شہرت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا ماحول اور سوسائٹی دیکھنی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ چنانچہ آج انگریز بھی یہ جملہ کہتا ہے کہ واٹ از ہز گیدرنگ، کہ اس کی گیدرنگ کیا ہے۔ جس بچے کو، جس شخص کو تم نے جانچنا ہو، یاد رکھو آج ہم نبی کی سیرت پر یہ باتیں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حسن و جمال ایسا تھا، نبی کا کمال ایسا تھا، نبی کے ذہن ایسا تھا، نبی کا حافظہ ایسا تھا، نبی کی سوچ ایسی تھی، لیکن اگر ساتھ بیٹھنے والے صحیح نہ ہوتے تو دنیا پھر نبی پر اعتراض کرتی کہ اس کی گیدرنگ صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ سیرت النبی کو سمجھنا ہو تو سیرت صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ میرا سوال ہے دشمنان صحابہ سے، اگر نبی کی سیرت کو مانتے ہو تو سیرت کے اس پہلو کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ اس نبی کی گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ تھی؟ اگر تمہارا لٹریچر پڑھا جائے اور تمہارے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو اس لحاظ سے تو نبی کی سیرت ہمیں کامل نظر نہیں آتی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ساتھ بیٹھنے والے تو شرابی تھے، ساتھ بیٹھنے والے تو کبابی تھے، ساتھ بیٹھنے والے تو فاسق تھے، ساتھ بیٹھنے والے تو منافق تھے، جبکہ رب نے نبی کی سیرت میں جہاں نبی کو اور بہت ساری باتیں سکھائی، ساتھ بیٹھنا ہے، بیٹھنا ان کے ساتھ ہے جو اولئک حزب اللہ ہو، جو اولئک هم الراشدون ہو، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ چنانچہ نبی کی سیرت میں جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، وہاں گیدرنگ مصطفیٰ، مجلس مصطفیٰ، بیٹھک مصطفیٰ ہم جب دیکھتے ہیں تو نبی کے ساتھ رہنے والے کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کسی پر رب کا سلام آ رہا ہے، کوئی چلتا یہاں ہے، آواز مکے، آواز جنت کی گلیوں میں آ رہی ہے، کوئی مشورے یہاں دیتا ہے اور وہاں سے رب قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، کوئی یہاں چلتا ہے، آسمان کے فرشتے اس سے وہاں آیا کرتے ہیں۔ یہ نبی کی گیدرنگ ہے، نبی کی مجلس ہے، نبی کی بیٹھک ہے۔ چنانچہ میں کہنا چاہتا ہوں آج سیرت النبی کے جلسے ربیع الاول میں ہوتے ہیں، نبی کا حسن و جمال بیان ہونا چاہیے، نبی کی سیرت بیان ہونی چاہیے، نبی کا کردار بیان ہونی چاہیے، لیکن سیرت کا یہ عنوان بھی مد نظر ہونا چاہیے۔ بندے میں کمال تب ہوتا ہے، بندہ پہچانا تب جاتا ہے جب اس کی گیدرنگ صحیح ہو، بیٹھک صحیح ہو، مجلس صحیح ہو۔ اور گیدرنگ کیسی ہے؟ رب نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ رب گیدرنگ کیسی ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آسمان پر چاند کو تاروں کے درمیان دیکھ لینا، زمین کو محمد کو اس کے یاروں کے درمیان دیکھ۔ نعرہ تکبیر۔ آج اگر کوئی کہے ان کے یار صحیح نہیں تو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے گا جس کی گیدرنگ صحیح نہ ہو، جس کی سوسائٹی صحیح نہ ہو، جو صحیح لوگوں میں نہ بیٹھتا ہو۔ اور یہ صحیح کیوں نہ ہو کہ رب نے ان کے متعلق کہا ہے نبی کو وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی نے اپنی
کیسی نظر میں رکھتے ہیں. دیکھ لیا ابو دجانہ کو، روزانہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں فجر کے بعد، نظر میں رکھا ہے. 2-3 دن بعد روک لیا ابو دجانہ، بیٹھتے کہ نہیں ہو فجر کے بعد درس میں؟ کہ اللہ کے نبی میرے گھر کی دیوار یہودی کے گھر سے ملی ہوئی ہے، ساتھ میں اس کے درخت کھجور کا درخت اس کے گھر میں ہے، اس کی شاخیں میرے گھر پہ آتی ہیں، چنانچہ رات کو ہوائیں چلتی ہیں، چند کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں سوچتا ہوں میرے چھوٹے بچے ہیں، اٹھ کر فوراً وہ کھجوریں نہ کھا لیں، اس لیے فجر پڑھ کر جاتا ہوں، وہ چند کھجوریں جمع کرتا ہوں، ایک مٹھی کھجور مشکل سے ہوتی ہے، جا کر اس یہودی کے گھر پہ جا کر دیتا ہوں. کیسا نبی کی نگاہ میں رکھا. ابو دجانہ کا تقویٰ دیکھ، یہ چند کھجوریں ابو دجانہ اگر قبضہ نہیں کر سکتا تو ابو بکر پورا باغ کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ یہ چند کھجوریں قبضہ نہ کریں، وہاں 8 کلومیٹر باغ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی نے اپنی نگاہوں میں رکھنا. کیسا نگاہوں میں رکھا ہے؟ ایسا نگاہوں میں رکھا ہے کہ نماز میں اب نگاہ ان کی طرف کیسے کرے؟ تو رب نے ماحول بنایا، حالات بنائے، موقع دیا تاکہ یہ نبی نماز میں بھی اپنے یاروں کی طرف نظریں رکھے. میں نے کہا کیسے؟ ابھی میں مدینہ منورہ سے آیا، میں نے وہاں پر مسجد قبلتین دیکھی. توجہ، مسجد قبلتین جہاں نماز میں قبلے کے رخ کی تبدیلی کا حکم آیا. نبی ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے. توجہ کرنا، 2 رکعتیں ہو چکی، اب جب 2 ہو گئی رب نے قرآن بھیج دیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریے. توجہ ذرا مزے لو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، اے نبی نے اپنی نگاہوں میں رکھنا. یہ تیری نگاہوں میں ہو، ادھر تو نگاہ میں ہے، ادھر تو نگاہ میں ہے، بازار میں تو نگاہ میں ہے، ادھر نماز میں تو نگاہ میں ہے، جنگ میں تو نگاہ میں ہے. اب نماز میں کیسے نگاہ میں رکھے؟ رب نے موقع دیا، 2 رکعتیں ہو گئی. اب توجہ، نبی امام بن کے کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، ادھر قرآن آ گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی کعبے کی طرف رخ پھیریے. اب بیت المقدس کعبہ بالکل مخالف سمت ہے، صحابہ پیچھے صفوں میں، نبی نے یوں چہرہ پھیرا. اب نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی کا چہرہ حزب اللہ کی طرف بھی ہے. تم کہتے ہو صحابہ سے منہ پھیر لو، میں کہتا ہوں ادھر امام الانبیاء کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے، حزب اللہ کی طرف بھی ہے، اور بتا دیا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی صحابہ کو اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے. کیا جماعت تھی؟ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں بندہ دیکھنا ہو اس کی گیدرنگ دیکھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا نہیں. نبی کی سیرت دیکھنی ہو ان کی گیدرنگ دیکھ لینا، اور ان کی گیدرنگ کا نام ہے صحابہ. کیا نام ہے؟ انہی صحابہ کی محبت میں اعظم طارق نے جان دی ہے. 40 گولیاں جسم پہ کھا کر 90 سے زیادہ زخم. جس اعظم طارق کو مدینہ منورہ کے امام نے دیکھا تو دیکھ کے کہا انت کمثل خالد ابن ولید، تو عمر کا خالد ابن ولید ہے. وہاں بھی 90 زخم نظر آ رہے تھے، یہاں بھی 90 زخم نظر آ رہے. اس کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے. بہت سے مجنون پیدا ہوئے. لیلا نے کہا جاؤ ذرا کسی سے خون تو مانگو، کھانا تو روز کھاتے ہیں. اس کا خادم تسلا لے کر ہاتھ میں چھری لے کے گیا پہلے ایک مجنون کے پاس. لیلا نے خون مانگا ہے، اس نے کہا خون والے ہم نہیں ہیں، وہ جھنگ والے ادھر جاؤ. پھر وہ وہاں سے ہمارے انچولی میں آیا، رضویہ سوسائٹی میں آیا، خون مانگا ہے. تو خون والے نہیں ہیں. جب حقیقی مجنون کے پاس آئے
اس نے کہا لیلا نے خون مانگا ہے. کہا خون کہاں کا؟ کہا یہ تو پتہ نہیں. کہا ادھر دے چھری، یہ خون جگر بھی لے جا، خون دل بھی لے جا. اپنے جسم سے 40 جگہ سے خون نکال کر اس کو دیا. میں تصورات میں سوچتا ہوں رب کے فرشتے آئے ہوں گے. اعظم طارق اس کے دعوے تو بہت کرتے تھے، اب رب نے خون مانگا ہے. اعظم طارق نے پوچھا ہوگا کہاں کا خون مانگا ہے؟ کہا یہ تو نہیں پتا، بس خون مانگا ہے. کہا یہاں سے بھی لے لو، یہاں سے بھی لے لو، یہاں سے بھی لے لو، یہاں سے بھی لے لو. جب وہ پوچھے تو کہنا جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں خون نہ دیا ہو، تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے یہ حقیقی مجنون ہے جس نے اپنے رب کی محبت میں جسم بھی چھٹی کروا دیا. آدم تیری شان آج انہی کا نام لیتے ہیں اور لے کر فخر کرتے ہیں اپنے ماضی پر کہ ہمارے پاس اعظم طارق جیسا تھا. فخر ہے یا نہیں بولو؟ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بس تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں اعظم طارق کے خون کو رائگاں تم نے پہلے بھی جانے نہیں دیا، اب بھی جانے نہ دینا. اور اس کا انداز یہ ہے اس بارش کے ایک قطرے کو دبا کر کے کہنا جس مشن پر اعظم طارق گیا تھا اسی پر جانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. آپ لوگ بارش میں اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجھے امید ہے آخر وقت تک بیٹھیں گے. آئیے عظمت اصحاب رسول کے لیے اسی انداز میں میدان عمل میں آئے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.